الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم سامعین حضرات، سود ایک لعنت ہے اور اللہ کے غضب کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا نام ہے۔ تقریباً قرآن کی 12 آیتیں ہیں جن میں سود کا ذکر ہے، اور کسی قسم کا شک شبہ نہیں کہ سود حرام ہے۔ یہ قرآن کا بیان بھی ہے کہ سود حرام ہے، اور احادیث کا بیان ہے کہ سود حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ سود حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ جب ہم سود دیں گے اور سود لیں گے تو ایسی صورت میں ہماری رقم میں اضافہ ہوگا، ہمارے مالوں میں اضافہ ہوگا، لیکن فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سود کی وجہ سے مالوں میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ سود کی وجہ سے مالوں کے اندر بے برکتی شامل ہوتی ہے، اور طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ کبھی اولاد کے معاملے میں آزمائش آتی ہے، کبھی مال میں خسارہ ہو جاتا ہے، بندہ حیران و پریشان ہوتا ہے کہ یہ اتنی مصیبتیں کہاں سے آ رہی ہے، لیکن وہ سود کی نحوست ہوتی ہے۔ فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ فرمایا جب تم اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو اور جب صدقات دیتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہے، اور فرمایا کہ تمہارے مالوں میں اضافہ بھی ہوگا اس کی وجہ سے۔ تو جب اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوگی تو مال میں بھی برکت شامل ہوگی، بیماری سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور اولاد کے سلسلے میں بھی برکتیں شامل ہوگی۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ نے فرمایا کہ سود کو چھوڑ دو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں فرمایا کہ سود سے بالکل علیحدہ ہو جاؤ، سود چھوڑ دو، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان کی رمق ہوگی، ایمان کا جذبہ ہوگا، ایمان کی حرارت ہوگی تو تم سود چھوڑ سکو گے۔ اگر ایمان کی حرارت نہیں، ایمان کی تپش نہیں، تو ایسی صورت میں سود کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، چونکہ بظاہر دنیا نظر آتی ہے، ظاہر میں ایسا لگتا ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری رقم میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا انجام بڑا ہی عجیب مشاہدہ ہے۔ قرآن اور احادیث میں بھی اس کا بیان ہے، لیکن مشاہدہ بھی ہے۔ ہم نے دیکھا جن لوگوں نے بظاہر سود کے راستے سے رقم جمع کی اور اپنا مال بڑھایا، اپنی تجارت کو بڑھایا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس راستے سے رقم جمع کر کے بہت ساری رقم کے مالک بن جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا، ہم نے انہیں تڑپتے ہوئے دیکھا، ہم نے انہیں روتے ہوئے دیکھا، ہم نے ان پر فقر مسلط ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ کیسی بھی برکتیاں اللہ کی طرف سے ان پر اتری، اور ہم نے دیکھا اولاد کے معاملے میں کتنے وہ پریشان ہو گئے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مال کے معاملے میں وہ کتنے پریشان ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا عجیب گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا اگر باز نہیں آتے تو یاد رکھنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے اس کی ہلاکت میں کیا شک شبہ ہو سکتا ہے، اس کی تباہی میں کیا شک شبہ ہو سکتا ہے۔ گناہ تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا عجیب گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرما دیا کہ جو بندہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ایسا مجرم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو ہمیں اس لعنت سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس ملک پاکستان کی تخلیق میں بے شمار مسلمانوں کا خون شامل ہے، بے شمار مسلمانوں نے قربانیاں دی،
بے شمار مسلمان شہید ہوئے، لوگوں نے جانی قربانی دی۔ یقیناً ان مجاہدین کا ارادہ یہ تھا کہ اگر ہمیں یہ ریاست حاصل ہو جاتی ہے تو ہم اس ریاست کے اندر کلمے والا نظام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا نظام نافذ کریں گے، ہم اس ریاست میں شریعت کا نظام نافذ کریں گے۔ یقیناً ان کا ارادہ تھا کہ ہم ایسے معاشرے کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں عدل انصاف ہو، اور ہم ایسے معاشرے سے بچنا چاہتے ہیں جہاں ظلم اور بربریت ہو، جہاں بے حیائی ہو اور بے دینی ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ روز اول سے ہمارے اس ملک میں بہت سارے غیر شرعی امور ممنوعہ جو موجود ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا امر جو کہ سود والا امر بھی موجود ہے، سود والا معاملہ بھی روز اول سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اس ملک کی رگ رگ میں موجود ہے، مختلف اداروں میں موجود ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جب ملک پاکستان بنا اور جب آئین بنا تو اس کا آرٹیکل 38 میں یہ کہا گیا کہ سود کو ختم کیا جائے گا، سود کا نظام یہاں نہیں چل سکے گا، سود اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن صرف تحریر تک بات آئی، صرف لکھنے تک بات آئی، صرف بیان تک بات آئی، اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ پھر بزرگوں نے محنت کی، علماء نے محنت کی، لیکن جب بھی ہمارے اکابر نے آواز اٹھائی کہ اس ملک کو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا، یہاں شرعی نظام ہونا چاہیے، یہاں سود سے پاک نظام ہونا چاہیے، تو باطل سامنے آیا، روشن خیال کی صورت میں بے ضمیر لوگ شیطان کی وکالت کرتے ہوئے میدان میں آئے اور کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کے اندر سود کا نظام نہ ہو اور وہ ملک کامیاب ہو جائے۔ سود کے بغیر کوئی ملک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے اس کوششیں جاری رکھی، یہاں تک کہ 1992 میں وفاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا اور وقت کے حکمران کو کہہ دیا، انہیں آگاہ کر دیا کہ تمام اداروں کو سود سے پاک کیا جائے، سود کا خاتمہ کیا جائے۔ سود اللہ کی لعنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتی ہے اس قوم کا وجود باقی نہیں رہتا۔ حالانکہ حکمران کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ خود اس پہ عمل کرتا اور عمل کرواتا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت کا جو موجود حکمران تھا اس نے خود سپریم کورٹ کا راستہ اختیار کیا اور جا کر سٹے لے لیا، اور ہماری عدالتیں بھی تو پھر عجیب ہے اور ججز بھی عجیب ہے، سٹے لے لیا تو 20 سال تک پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ علماء اکابر محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ بھائی یہ ملک جو ہمیں ملا ہے یہ اسلام کے نام پہ ملا ہے، ہم نے یہاں شریعت نافذ کرنی تھی، یہاں تو سود کی لعنت ہے۔ سمجھاتے مسلسل کوشش کرتے رہے۔ بالآخر 28 اپریل کو دوبارہ اعلان ہوا، وفاقی شرعی عدالت نے دوبارہ اعلان کیا اور حکمران کو آگاہ کیا کہ تمام اداروں کو سود سے پاک کیا جائے اور سود کا جنازہ نکال دیا جائے۔ لیکن دوبارہ اسی طرح چند روشن خیال اور بے ضمیر اور بے حیا اور بے دین قسم کے لوگ شیطان کی وکالت کرتے ہوئے میدان میں آئے۔ ان میں سر فہرست اسٹیٹ بینک اور اس کے علاوہ دیگر 4 بینک وہ سر فہرست ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ ذلت قبول ہے، ہم اسی لعنت کو پسند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر سود اور ذلت ہم پر مسلط ہو،
انہوں نے سپریم کورٹ کا راستہ اختیار کیا اور وہاں جا کر اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ لیکن ہمارے اکابر کی اتنی قربانیاں ہیں کہ بالآخر وفاق شرعی عدالت نے یہ فیصلہ تو دے دیا، لیکن اب یہ تو ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ میدان میں اترے، اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ کم از کم یہ کردار تو ہم ادا کر سکتے ہیں کہ جن بینکوں نے انکار کیا ان بینکوں کے ساتھ اپنے معاملات ختم کر دے، اگر ہماری رقم ہے تو واپس لے لے اور اس میں رقم جمع نہ کرے، کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اتنا کردار تو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس موقع پر ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر جمع ہو جائے، تمام علماء اور تمام مسلمان وکلاء، ججز، پوری امت مسلمہ ایک پیج پہ جمع ہو کر اختلاف کی فضا کو ختم کر کے، منافرت اور عداوت کی فضا کو ختم کر کے اتحاد اور اتفاق کی فضا کو اپنی صفوں میں پیدا کرے اور اس معاملے میں مل کر کردار ادا کرے، اس معاملے میں مل کر کردار ادا کرے، کوشش کرے، اپنا قدم آگے بڑھائے، ایک دوسرے سے زیادہ اس میں محنت کرے اور کردار ادا کرے۔ اگر ہماری نیتوں میں اخلاص ہو تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی اور اس لعنت سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، اس لعنت سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ قادیانیت کی صورت میں ایک فتنہ اٹھا اور لوگ پریشان تھے، لیکن جب اکابر میدان میں آئے، امت مسلمہ کو ایک پیج پہ جمع کیا گیا، ان کا مقابلہ کیا گیا اور ان کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا گیا، ہمیشہ کے لیے اس فتنے کو دفن کر دیا گیا۔ آج بھی اگر ہم ایک پیج پہ جمع ہو جائیں گے تو یہ فتنہ بھی دفن ہو جائے